کتاب ہے ریاض الناصحین، اس میں ایک لوہار کا بڑا عجیب اور غریب اور ایمان بھرا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک لوہار اپنے گاؤں سے نیشاپور جو دارالحکومت تھا خراسان کا، وہاں پر کام کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے اور اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کر سکے، اس لیے وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر نیشاپور تشریف لایا۔ اور اس وقت نیشاپور کے جو حاکم اور گورنر تھے ان کا نام تھا عبداللہ طاہر۔ اب کچھ دنوں تک یہ لوہار اس گاؤں میں، اس شہر میں کام کرتا رہا، اور جب کچھ ایام گزرے، جب کچھ دن گزرے اور کچھ رقم جمع ہوئی، تو اس لوہار کو خیال آیا کہ میں یہ رقم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر بار والوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو دے کر آؤں اور ان سے ملاقات کر لوں۔ اسی ارادے کو لے کر یہ لوہار نیشاپور سے نکلا۔ دوسری طرف گورنر نے سپاہیوں کو یہ حکم دیا اور شاہی فرمان جاری کیا کہ نیشاپور کے اطراف میں جو سرحدی علاقے ہیں جس سے لوگ شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، ان تمام راستوں پر حفاظتی دستے کو قائم کر دیا جائے۔ سپاہیوں نے یہ بات سن کر پورے شہر کے کونے کونے اور چپے چپے میں اور ہر سرحدی علاقے میں پہرہ بندی کر دی۔ یہ لوہار، یہ مسافر اپنا راستہ طے کرتا رہا۔ ادھر سپاہیوں نے کچھ چوروں کو گرفتار کیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی اور کہا کہ یہ چور پکڑے گئے ہیں جن سے مسافرین کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سامنے ان کو پیش کیا جائے۔ جس وقت بادشاہ کے سامنے چوروں کو پیش کرنا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے ایک چور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب یہ جو سپاہی تھے یہ بڑے حیران ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ بادشاہ کے سامنے چوروں کی تعداد تو پہنچ چکی ہیں، بادشاہ کو تو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ چور اتنے تھے اور اب ان میں سے ایک کم ہے، لہٰذا چوروں کی تعداد کو مکمل کرنے کے لیے سپاہیوں نے نظر دوڑائی اور الگ الگ احاطے میں اور الگ الگ منزل پر یہ سپاہی نکل پڑے۔ دیکھا کہ ایک مسافر جا رہا ہے، اس کو ان سپاہیوں نے پکڑا، اور اتفاق ایسا کہ وہ مسافر یہی لوہار تھا جو بادشاہ کے شہر کام کرنے کے لیے اپنے گاؤں چھوڑ کر آیا تھا اور اپنے بیوی بچوں کے پاس کچھ مال لے کر جا رہا تھا۔ جب ان چوروں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے بغیر کسی معاملے کے تحقیق کیے ہوئے، تفتیش کیے ہوئے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تمام کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم جاری ہوا، فرمان عالی تھا، کون اس کو نکارتا، کون اس کو اس کی خلاف ورزی کرتا، لہذا سب کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ جب جیل میں وہ چور پہنچے اور ان چوروں میں لوہار بھی ایک چور شامل کر لیا گیا تھا اور چوری کی سزا میں اس کو جیل کر دی گئی تھی، یہ لوہار جب جیل خانے پہنچا تو اس نے جیل میں جانے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اب مجھے اس جیل سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس مشکل گھڑی میں میں اپنے اللہ کو یاد کروں، اپنے رب کو یاد کروں۔ تو اس لوہار نے فوراً وضو کیا اور جیل کے ایک کونے میں، ایک حصے میں اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور جیسے ہی نماز اس نے مکمل کی، سجدے میں اپنا سر رکھا اور اللہ کے سامنے رقت انگیز اور دل بھری دعا کی۔ اللہ کے سامنے جو اسے کہنا تھا اس نے کہا، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر اس نے دعائیں مانگی، اور یہ معمول رات کے پہر تک اس کا جاری رہا۔ جب رات نے کچھ طول پکڑا اور یہ گہری ہونا شروع ہوئی، ادھر بادشاہ آرام کے لیے اپنے تخت پر چلا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ کو نیند لگی، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا
کہ 4 طاقتور لوگ ہیں اور انہوں نے بادشاہ کے تخت کو چاروں کونوں کو چاروں نے اٹھا پکڑا ہے اور اس کو اوپر اٹھا کر اس کو نیچے کی طرف کر رہے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ خواب دیکھا فوراً اس کی آنکھ کھلی، اس نے وضو کی اور نماز پڑھی اور پھر دوبارہ سو گیا۔ جیسے ہی سویا پھر اس نے وہی خواب دیکھا۔ اسی وقت بادشاہ جیل کی طرف آیا اور جیل کے جیلر کو بلا کر اس نے پوچھا کہ جیل میں کوئی مظلوم شخص تو نہیں ہے؟ جیلر نے کہا بادشاہ سلامت میں نہیں جانتا کون مظلوم ہے، کون مجبور ہے، کس پر ظلم ہوا ہے اور کس پر زیادتی ہوئی میں نہیں جانتا، لیکن بادشاہ سلامت صبح سے میں ایک واقعے کو دیکھ رہا ہوں، ایک منظر میرے آنکھوں کے سامنے ہے اور منظر یہ ہے کہ ایک شخص جس کو آپ نے جیل میں چوری کے الزام میں ڈالا ہے، ان تمام میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو صبح سے جیل میں وضو کر کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، پھر اٹھتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ بادشاہ نے جیلر کو حکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے لایا جائے۔ جب وہ لوہار بادشاہ کے سامنے پہنچا، بادشاہ نے اس کو پوچھا کیا تم چور نہیں ہو؟ کیا تم نے چوری نہیں کی ہے؟ اس لوہار نے کہا بادشاہ سلامت میں ایک لوہار ہوں، میں ایک دیہاتی ہوں، میرے دیہات میں غربت نے بہت زیادہ طول پکڑا ہوا ہے، میں ایک امید لے کر اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر آپ کے شہر نیشاپور آیا تھا اور یہاں میں نے چند دن کام کیے، میں لوہار ہوں، لوہار میں کو سے اوزار بنانا میرا پیشہ ہے، میں کچھ پیسے کما کر اپنے گھر کی طرف نکلا، آپ کے سپاہیوں نے چور سمجھ کر مجھ کو پکڑا، آپ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ سلامت آپ نے معاملے کی تحقیق کیے بغیر، مجھ سے صورتحال کو پوچھے بغیر آپ نے مجھے چور بنایا اور بغیر کسی معاملے کی تحقیق کے آپ نے جیل میں مجھے ڈلوا دیا، تو میں کس کو پکارتا؟ میں نے اپنے رب کو پکارا۔ بادشاہ نے اس لوہار سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس لوہار نے کہا میں نے تمہیں تو بہت پہلے معاف کر دیا۔ بادشاہ نے کہا میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے اور میرے اوپر احسان کیجئے۔ لوہار نے کہا حکم فرمائیے بادشاہ سلامت آپ کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ پہلا کام یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ لوہار نے کہا جائیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا دوسرا یہ کہ میں آپ کو 1000 درہم دیتا ہوں، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ لوہار نے کہا ٹھیک ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو میرے پاس چلے آنا، اور حکام سے کہا یہ جب بھی میرے پاس آئیں ان کو میرے پاس آنے دینا، انہیں روکنا نہیں، انہیں منع نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی آج سے بادشاہ کے اعلیٰ حکاموں میں سے ایک حاکم بن چکے ہیں۔ جیسے ہی لوہار نے یہ تیسری بات سنی کہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کوئی مصیبت، کوئی اذیت، کوئی تکلیف ہو تو میرے پاس چلے آنا، اس لوہار نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت میں اس رب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں کہ میری ایک دعا پر 4 نوجوانوں نے آپ کے تختے کو الٹ کر پلٹ رکھ دیا تھا اور آپ بے چین ہو کر اٹھ پڑے تھے، کیا میں اس رب کی سپر پاور طاقت کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ کے پاس پہنچوں؟ یہ میرے رب اور بندے ہونے میں، یہ ایک رب اور بندے ہونے کے درمیان میں بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ مجھے تو میرے رب کے پاس پتہ چل چکا ہے کہ میرا رب کتنا عظیم الشان رب ہے۔ یہ واقعہ ریاض الناصحین میں نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو اس واقعے سے؟ کیا پتہ چلا آپ کو؟ سبق یہی ملتا ہے، خلاصے واقعہ یہی ہے کہ جیسے اس لوہار کا ایمان مضبوط تھا، میرا اور آپ کا ایمان بھی اس وقت اور ہمیشہ ویسے ہی مضبوط رہنا چاہیے، ہونا چاہیے۔ آج ہم اتنے ضعیف ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ تھوڑے سے حالات آتے ہیں رب کو بھول جاتے ہیں، سب کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس لوہار کو دیکھیے
जेल के सलाखों में भी, लेकिन जानता है कि कौन उसे बचा सकता है। और बादशाह के सारे इनामात और इकरामात और सारी नवाजिशात के बावजूद बादशाह के वो इकरामात और नवाजिशात को ठुकरा कर कहता है कि हकमुल हाकिमीन से मैं मांगूंगा जो भी मुझे मांगना होगा। क्यों? इसलिए कि ज़ईफ़त तालिब वल मतलूब, कि दोनों भी कमजोर हैं। और वमा क़दरुल्लाह का हक़ क़दरी, अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी ताकत और क़ुव्वत है। यही आज के वाक़े से हमें सबक मिलता है कि हम हर हाल में, सफ़र में, हज़र में, क़याम करते हुए, अपने गांव में, पराए शहर में, खुशी में, गमी में, तकलीफ में, मुसीबत में, हमेशा अगर किसी को याद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, उसी के दर को थामे रखेंगे, उसी के दर को पकड़ेंगे, उसी के दर पे सजदे करेंगे, उसी से दुआएं मांगेंगे, उसी से मन्नतें मांगेंगे, और वही हमारी मन्नतों को और मुरादों को पूरा करने वाला रब्बुल आलमीन है। यही सबक आज के हमारे इस वाक़ये से पता चलता है। अल्लाह ताला हम तमाम के ईमान को मजबूत बनाए।